بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک آلو نے، ایک انڈے نے اور ایک کافی نے ایک ایسی لڑکی کی جان بچائی جو خودکشی کرنے کے بارے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ اور خاص کر یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی میں ایک دفعہ فیلئر کا شکار ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی اب ختم ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم دنیا کے ناکام ترین لوگ ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ناکامی سے، اس نا امیدی سے نکلیں اور ایک روشن صبح کو دیکھیں اور اپنی زندگی کے سارے خوابوں کو اچیو کر سکیں جو خواب دیکھتے تھے، لیکن اب کسی ناکامی یا کسی وجہ سے وہی سمجھتے ہیں کہ وہ خواب کبھی پورے نہیں کر سکتے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ایک بہت ہی کامیاب شخص تھا اور امیر بھی بہت تھا، اس نے بڑی محنت سے اپنا سب کچھ بنایا تھا۔ اس کی ایک صاحبزادی تھی، وہ کالج گوئنگ تھی، وہ اس کے لیے اس نے تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی ہوئی تھی کہ وہ اچھا پڑھے، لیکن نہ اس کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ وہ جو کام کرتی تھی، جو پڑھتی تھی، وہ بھول جاتی تھی، اور جو بھی وہ ٹیسٹ کی تیاری کرتی تھی اس ٹیسٹ میں وہ رہ جاتی تھی۔ وہ اتنی زیادہ ڈپریشن کی شکار ہو گئی اور اس نے یہ ذہن میں بٹھا لیا کہ وہ اب کبھی بھی نہیں پڑھ سکے گی، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اور حتیٰ کہ جہاں اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مجھے اب یہ اپنی زندگی کو خاتمہ کر لینا چاہیے، میں ایک ناکام ہوں، اور ناکامی کی وجہ سے میری وجہ سے میرے والد کو بھی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن اس کے فادر نے جب اس کا یہ ایٹیٹیوڈ اور اس کی یہ پروگرس دیکھی نا تعلیم کی، تو اس نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، آپ ہر وقت پریشان اور سٹریسفل رہتی ہو؟ تو اس نے یہ بتایا کہ میں جو بھی یاد کرتی ہوں مجھے بھول جاتا ہے، میں جو بھی لکھنے کی کوشش کرتی ہوں مجھ سے لکھا نہیں جاتا، میرا ذہن جو ہے نا وہ فوکس نہیں کرتا، اور مجھے یہ اتنا زیادہ ڈپریشن کے شکار ہوتا ہے جب مجھ سے جونیئر لڑکیاں اور مجھ سے پڑھائی میں جو کمزور تھیں وہ مجھ سے آگے نکل گئیں، میرا بالکل اب کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں اتنا خود سکسیزفل آدمی ہوں، میں نے اتنی محنت کی اور اتنا زندگی میں کام کیا اور اتنا کچھ بنایا، اور میری بیٹی اس طرح سوچتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو نا کچن میں لے گیا۔ کچن میں نا 3 چولہے تھے، اس نے نا 3 برتن چولہوں کے اوپر رکھے، ایک برتن کے اندر اس نے آلو ڈالے، ایک برتن کے اندر اس نے انڈے ڈالے، اور ایک برتن کے اندر اس نے کافی کی بینز ہوتی ہیں نا وہ ڈالی، اور چولہے جلائے، اور جناب اس نے اسٹاپ واچ آن کر دی اور 10 منٹ تک ان کو جلنے دیا چولہوں کو۔ 10 منٹ کے بعد اس نے اسٹاپ واچ بند کی اور اس نے چولہے بند کیے، اور پھر اس نے پہلے کیا کیا، پہلا برتن کھولا، اس میں سے آلو نکالے اور وہ پلیٹ میں ڈال دیے، دوسرا برتن کھولا اور اس میں سے جو ہے وہ انڈے نکالے اور وہ پلیٹ میں رکھ دیے، اور تیسرے میں سے کافی نکالی اور کپ میں ڈالی اور وہاں رکھ دی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھو، یہ پہلے جب میں نے آلو ڈالے تھے یہ سخت تھے، جب ان کو ہیٹ ملی، ایک مشقت کا وقت انہوں نے گزارا، ایک تکلیف پریشانی کا وقت گزارا، تو یہ نرم پڑ گئے، اور یہ انڈے لیکوڈ تھے، جب وہ ایک ہیٹ سے اور ایک گرم پروسیس سے، ایک محنت مشقت سے گزرے تو یہ سخت ہو گئے، یعنی کہ کھانے کے قابل ہو گئے۔ اور یہ بینز ہیں، اگر آپ اس کو ویسے منہ میں ڈالتے تو آپ سے کھائی نہ جاتی، لیکن جب ان کو آگ کے اس 10 منٹ کے پروسیس سے گزارا گیا، ان کو ہیٹ ملی، دی گئی، تو یہ کتنی خوشبودار کافی بن گئی کہ جو اس کو دیکھے گا اس کا دل کرے گا کہ میں اس کو ٹیسٹ کروں، اس کو پی لوں۔ اس کا یہی زندگی کا ٹوٹل فلسفہ ہے۔ کچھ لوگ سخت ہوتے ہیں لیکن جب ان کو محنت کرنی پڑتی ہے تو وہ نرم پڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں لیکوڈ کی طرح، لیکن جب وہ ایک محنت مشقت کے فیز سے گزر جاتے ہیں تو وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محنت مشقت سے گزر کر کافی کی طرح خوشبودار ہو جاتے ہیں، وہ نہ تو سخت ہوتے اور نہ ہی نرم پڑتے، وہ ان کے اوپر اس سختی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ مضبوط ہوتے ہیں۔
وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے. پھر دوسرے اینگل سے اس نے سمجھایا کہ جو قدرت ہوتی ہے نا وہ ریشیپ کرتی ہے محنت سے. آپ جب جس پروسیس سے گزرتے ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ نکل رہا ہوتا ہے. آلو سخت تھے, آپ سے کھائے نہیں جا سکتے تھے, وہ اس پروسیس سے گزرے, کھانے کے قابل ہو گئے. انڈے لیکوڈ تھے, وہ آپ سے ویسے نہ کھائے جاتے, لیکن جب آپ اس پروسیس سے گزرے تو وہ ایڈیٹیبل ہو گئے, ایٹیبل ہو گئے. اور اسی طرح جب بینز آپ کے منہ میں ڈالتے تو آپ سے چبائی نہ جاتی, لیکن جب وہ ری شیپ ہوئی تو وہ ایک خوبصورت کافی بن گئی, تو جو آپ پینے کے قابل ہو گئی. تو کہتے ہیں انسان کو اس طرح ہونا چاہیے کہ زندگی کے کوئی بھی حالات سے اس کو سامنا کرنا پڑ جائے تو وہ نہ تو آلو کی طرح ہو اور نہ ہی محض انڈے کی طرح, وہ کافی کی طرح ہو, جذب بھی کرتا ہو اور اس کے اندر ایک خوشبو بھی ہو اور لوگ اس کے ٹیسٹ کو پسند بھی کریں. میں نے کل آپ کو قانون قدرت فطرت کا ایک قانون بتایا تھا کہ کھیت کے اندر اگر دانہ نہ ڈالا جائے تو قدرت کیا کرتی ہے, وہاں پر گھاس پھوس اگا دیتی ہے. اسی طرح ہمارا ذہن اور ہماری سوچ ہے. اگر ہماری سوچ میں فکری افکار نہیں ہوں گے, ہماری سوچ میں اچھے خیالات نہیں ہوں گے, تو کیا ہوگا کہ ہماری سوچ بھی اسی طرح ہو جائے گی جیسے گھاس پھوس ہوتا ہے. ہماری سوچ کے اندر بھی خیالات جو ہوں گے وہ شیطانی آ جائیں گے. فارغ رہنے کی وجہ سے ہم بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آہستہ آہستہ محروم ہوتے جائیں گے, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ تو ہماری اپنی کوئی ڈیسیژن میکنگ ہوگی اور نہ ہی اپنی کوئی چوائس ہوگی, نہ ہمیں اچھے برے کی تمیز ہوگی, نہ ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہم کو آگے کہاں بڑھنا ہے, ہم کو کیا کرنا ہے, کیا اچیو کرنا ہے اور کیا اچیو نہیں کرنا. تو بیسیکلی آج کے اس میسیج سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں بینگ اے ہیومن کافی کی طرح ہونا چاہیے کہ ہم اتنے زیادہ مضبوط ہوں کہ کوئی بھی مشقت, کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی آزمائش ہمیں متزلزل نہ کر سکے. ہم ول پاور کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے جو ڈیسائیڈڈ آبجیکٹیوز ہیں اس کو پورا کریں, اور جو ہمارے خواب ہیں اس کو ہم اپنے اچیو کرنے کے بعد سانس لیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا جو میسیج ہے وہ سمجھ آیا ہوگا. کل ایک نئے میسیج کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.